بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، قاری ذکی اللہ کیفی صاحب کی طرف سے آپ نے تلاوت کلام پاک سنی۔ مہمان ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں، سحری ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے دائیں جانب جناب اولیاء مقبول جان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جناب کیسر شریف صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے، اور حسب معمول جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ملک کے ممتاز عالم دین، اور شہزاد حنیف مدنی صاحب ملک کے معروف نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ اسلامی معاشرے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہم کیا ایسی کوششیں کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک معاشرے کو بہتر سے بہتر معاشرہ بنایا جا سکے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو روزہ ہے بنیادی طور پہ یہی اسلامی معاشرت کی قیام کے لیے ایک بہت بڑی آپ کے لیے فیولنگ کا کام کرتا ہے، آپ کو ٹریننگ کا کام کرتا ہے، اور آپ کو اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یعنی آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کیسے مانے جاتے ہیں۔ یعنی آپ بے شک چھپ کے بیٹھے ہوں لیکن آپ کچھ کھاتے اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ پھر آپ جب افطار کرتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ کبھی غور کریں گھر میں بیٹھے ہوئے سحری کے اوقات میں یا افطاری کے اوقات میں، تو عام حالات میں جو کھانے آپ کو میسر نہیں آتے، اللہ کی رحمت سے آپ کو رمضان المبارک میں وہ سارے کھانے میسر آتے ہیں۔ سحری اب کئی کھانوں سے آپ سحری کرتے ہیں، کئی کھانوں کے ساتھ آپ افطاری کرتے ہیں، تو گویا آپ کو جہاں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، پھر ساتھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ بھوکے ہیں اور آپ روزے سے ہیں تو لوگ ایسے بھی ہیں اس معاشرے کے اندر جو بھوک کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اصل میں جو اس کام کے لیے آپ کو اس معاشرے میں رکھا گیا ہے، آپ زندہ اس معاشرے کے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا یہ بھی آج کا اس نشریات میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ مقبول جان صاحب، فرد اپنے لیے زندہ رہنے نہیں آیا، اس نے باقی لوگوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور تمام اگر قرآن پاک کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو ساری ذمہ داریاں ایک فرد کے اوپر لگا دی گئیں کہ اپنے ماں باپ کا کیسے خیال رکھے گا، بہن بھائیوں کا کیسے خیال رکھے گا، اپنی اولاد کا کیسے خیال رکھے گا، ہمسائے کا کیسے خیال رکھے گا، حتیٰ کہ جانوروں کا کیسے خیال رکھے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جو انبیاء کی بعثت ہے اس کی دو بنیادی وجوہات۔ ایک تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے راہ ہدایت دکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان پر مدتوں ایک ایسا وقت گزرا لم یکن شیئا مذکورا، اس قابل چیز ہی نہیں تھا کہ اس کا ذکر بھی کیا جاتا کہیں پر، مطلب ایسا پڑا ہوا تھا۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے عقل دی، سوچ دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کا راستہ، ہداینا السبیل، راستہ دکھایا۔ اور راستہ دکھایا کیوں دکھایا؟ اما شاکرن و اما کفورا، کہ کیا وہ شکر کتنا کرتا ہے اور کفران نعمت کتنا کرتا ہے۔ تمام پیغمبر بنیادی طور پر اس لیے آئے ہیں کہ ایک معاشرہ جب کسی راستے سے ہٹا ہے تو اس کو واپس لا کے اس راستے پہ کھڑا کیا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جب وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت اس دنیا بنائی تو جب عرش پہ آیا تو بیسیکلی عرش یہ نہیں کہ آ کے بیٹھ گیا، اس نے اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے عرش پہ آیا۔ اسی لیے جو شعیب علیہ السلام کی بنیادی بحث ہے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ یہی تھی، وہ کہتے ہیں تم یہ کیا دستور لے کے آگے ہو کہ کمائیں ہم اپنی مرضی سے اور کھائیں تیرے اللہ کی مرضی سے اور خرچ تیرے اللہ کی مرضی سے کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر ایک معاشرے کی تشکیل، تمام ذمہ داریاں انسان کے ساتھ، بالکل ٹھیک، والدین کی اولاد کے ساتھ، اولاد کی والدین کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، اس سب کا جو اہم ترین پیوٹ جسے کہتے ہیں نقطہ، جو مرکز جس کے پوری عمارت کھڑی ہے
وہ ہے خاندان کا نظام. ٹھیک ہے. بنیادی عمارت جو ہے وہ خاندان کا نظام ہے, اور اس خاندان کے نظام کے اندر اسلام نے ساری اللہ, اگر خاندان کو وسیع کر کے دیکھیں, اور یہ سب خاندان وہ تو اللہ کرتا سوسائٹی ہے, وہ تو نہیں ایسے ہوتا نہیں, بغیر سوسائٹی ہو نہیں سکتی. اللہ نے جب خرچے کی بھی ترتیب دی ہے نا, خرچے کی بھی ترتیب اسی طرح دی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ, پہلے تم اتنے اپنے عزیز و اقارب پہ لگاؤ گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عیدی کو تم 5 کروڑ روپے کے اور چاچے کے پتر کو تم 5 لاکھ بھی نہ دو اور 5 روپے بھی نہ دو, تو تمہارا تو قبول نہیں ہے. سب سے پہلے خیال رکھو گے اپنے عزیز و اقارب. ذوی القربیٰ, پھر یتیموں کو دو, کیونکہ یتیم واحد وہ بندہ ہوتا ہے جس خاندان جس سے ختم ہو چکا ہوتا ہے خاندان. تو بنیادی طور پر یہ ہم نے صبر بنا لیا ہے نا کہ انسانیت, اور یہ وہ اپنے چاچا پتر اپنا بھائی بھوکا مر رہا ہے اور آپ صدقہ خیرات کرتے تھے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس خاندان کے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں, دنیا کا کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ 2 باسز سے نہیں چلتا. آپ اگر چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جگہ ایک اور بھی لگا دیا جائے, ٹھیک ہے, اور آپ کہیں کہ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو یہ ٹی وی مر جائے, ختم ہو جائے. یہ واحد ادارہ جو ہم نے بنایا نا مجدہ کہ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اسلام نے دیکھو جو رسول اکرم کی حدیث ہے, ان کا علم بڑا وسیع ہے اپنا شاہ صاحب کا, یہ بتائیں گے وہ جو حدیث ہے نا, کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر کوئی ایک گلہبان ہے اور اس کے گلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہاں مرد کو علیحدہ, اس حدیث میں آخر میں مرد کا جو گلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا خاندان ہے جس کو کما کے لاتا ہے, جو ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر لوگ. عورت کا گلہ اور ہاتھ دی ہے اس میں. ٹھیک ہے. تربیت جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہے نا, ٹھیک ہے. اور یہ سب ایک بریک آ گئی ہے, بریک ہمیں درمیان میں بار بار روکتی رہتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کر کے نادا ہوا خود ہی دست قدرت, انہیں خلق کر کے نادا ہوا خود ہی دست قدرت. کہا کوئی شاہکار آپ جیسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل, تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. اور کیا سورہ
صورت آپ گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو کا حاصل کلام اکرم میرے تاکہ جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ مدنی صاحب ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ علامہ شاہ بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، جو اوریہ صاحب بات کر رہے تھے، خاندان کی ذمہ داری، یتیموں کی ذمہ داری، مساکین کی ذمہ داری ایک فرد کے اوپر ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، روزے کی طرف، وہاں کیا کہا؟ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں قصہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہا کہ ثنا سے لے کے حضر موت تک ایک عورت سونے سے لدی سفر کرے گی، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اٹ مینز کہ دیر ول بی اے سسٹم آف لائف، ایک معاشرے کا قیام۔ بلا شبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب ایک اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرہ تشکیل پا جاتا تو پھر اس کے نتائج اور ثمرات ہیں جو بھی آپ بیان فرما رہے تھے، کہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر راکب من ثنا الی حضر موت ولا یخاف الا اللہ۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق سوسائٹی معاشرہ تشکیل پا جائے گا تو پھر نتائج کیا نکلیں گے کہ عرب کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تنہا مسافر سفر کرے گا، اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اور معاشی ترقی کا حال یہ ہوگا کہ لوگ اپنے ہاتھوں پر زکوٰۃ کے پیسے اور سونا لے کر ڈھونڈتے پھریں گے کہ کوئی محتاج لینے والا مل جائے، ولا یجد احدا من یقبل، انہیں ایک تنہا فقیر بھی نہیں ملے گا قبول کرنے والا، ہر زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہوگا۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق معاشرہ تشکیل پایا جائے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک حکومت ہو تو تب آپ نے دونوں ہی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ نے دونوں، آپ مکی زندگی میں کیا ہے، ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ، انہوں نے کیا کہا تھا جب آپ نے کہا خشیت علی نفسی زملونی دسرونی، بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پہ آ گئی ہے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کپکپاہٹ ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں آپ کی عزت میں فرق نہیں پڑنے والا۔ کیوں؟ وہاں کیا بیان کیا ہے کہ ایک فرد معاشرے میں رہ کر کیسے اپنا کردار ادا کرتا ہے، کہا کہ انکا لتصل الرحیم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتقسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو وہ ہیں صلہ رحمی کرنے والے، سچ بولنے والے۔ اس کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان حکمران ہو تب بھی، ریاست ہو اپنی تب بھی، نہیں، وہاں ریاست اپنی نہیں ہے۔ اس کے بعد کردار کیا پیش کیا، مہمان نواز، آپ حق کا ساتھ دینے والے اور ہمیشہ بے کسوں کا سہارا بننے والے، تو آپ نے وہ منظر وہاں پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس وقت آپ کی تو حکومت نہیں تھی نا، جیل کے اندر بند ہے، اور جیل کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، ہم خوابوں کی تعبیر آپ سے اس لیے پوچھنے آئے کہ انا نراک من المحسنین، ہم نے آپ کو جیل کے اندر بھی احسان کرنے والا، اچھائی کرنے والا، خوبیاں دکھانے والا دیکھا ہے۔ تو یقیناً پھر جب آپ اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر کہ جہاں پر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ بے گناہ 7 سال آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے کردار کیا پیش کیا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اگر 7 سال قید سے بچنا چاہتے ہو تو محکمہ مال میرے حوالے کرو، اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے، مجھے امانت دیانت بھی دی ہے، حفاظت کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ تو یقیناً ایک فرد، اور جب معاشرہ بن گیا اپنا تو اللہ پاک نے دعا سکھائی، آپ دعا کریں قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جب اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں پھر ریاست دی نا، تو ریاست کی تشکیل سے پہلے معراج کروائی،
اور شب معراج جو پیغام معراج دیا اللہ نے سورہ اسراء میں بیان کیا، وہاں سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا، اور ساتھ اسی آیت میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یہ مقبول صاحب فرما رہے تھے نا کہ خاندان کی تشکیل یہ معاشرے کی بہتری میں سب سے پہلا یہ پرائمری یونٹ ہے۔ جب تک یہ قائم نہیں ہوگا اور یہ بہتر نہیں ہوگا، وہاں کیسے سوسائٹی بنے گی؟ یقیناً۔ اور پھر اس گھر کو بنانے کے لیے نبی پاک نے ہمیں جو تعلیم دی وہ کتنی پاکیزہ فرمایا، لا تنکحُ المرأۃ الا لاربع۔ اپنے گھر میں بیوی لا کے بسانا چاہتے ہو، ایک یونٹ قائم کرنا چاہتے ہو معاشرے کا، تو اس بنیاد پہ کرو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی، جس کی اچھی سیرت، اچھا کردار، معاشرے میں اچھی ان کی شہرت، وہ اپنے گھر میں لے کر آؤ۔ پھر اور نبی پاک فرمایا اور اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اگر رشتہ تلاش کر رہے ہو تو کیا، اذا آتاکم من ترضون دینا وخلقا فزوجوه فإن لم تفعلوا فتكن فتنة في الارض وفساد عريض۔ اس بچے کے ساتھ بیٹی کا رشتہ طے کرو جو اخلاق والا، اچھا اور اچھے اخلاق والا، اچھی سیرت والا ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، 1400 سال پہلے فرمایا، پھر ایسا معاشرہ بنے گا فتكن فتنة في الارض، وہ روئے زمین فتنوں سے بھر جائے گی اور فساد عريض۔ کیسے شریف صاحب نوجوان رہنما ہیں آپ، ہم دیکھتے ہیں جو بھی بات کر رہے تھے جلال شاہ بخاری صاحب کہ ہم سوسائٹی میں صلہ رحمی، احترام، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں نوجوان اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اکڑ ہے، ایک ایروگنسی ہے، اور پھر ایک سٹائل ہے کہ اب میں آگے بڑھوں اور کسی کو بے شک دھکا مار کے پیچھے کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے اولیاء صاحب نے اور جس طرح شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے بڑے مضبوط حوالوں کے ساتھ، میں ذرا اور اینگل سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے یہ جو دنیا پیدا کی، اس میں انسان کے آنے کا مقصد جو ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ میری اطاعت کرتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے یا اس طرف جاتا ہے کہ جس نے چیلنج دیا تھا اللہ کو کہ مجھے مہلت دو، میں دیکھوں گا یہ بھٹک جائے گا۔ قرآن نے اس پر بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ تو یہ پوری زندگی جو ہے اصل میں اس چیز کا امتحان ہے کہ انسان اللہ کی بات مانتا ہے یا کہ اس کی بات مانتا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی انسان کو بھٹکاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ فرد جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل دیتا ہے، نہ کہ معاشرہ فرد کی جو ہے وہ تعمیر کرے۔ معاشرے افراد سے بنتے ہیں، ہمیشہ بنیادی اکائی جو ہے وہ فرد ہے، اور اسی طرح جیسے جیسے فرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف چلتا ہے تو وہ معاشرہ جو ہے اس میں وہ نہ صرف جتنے اچھے لوگ ہوں گے اتنا اچھا معاشرہ ہوگا، وہ نکھار آتا ہے اور وہ سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ جس طرح اولیاء صاحب نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ہر کوئی رائی ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے اندر کتنے لوگ ہیں، وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے، وہ کسی خاندان کا سربراہ ہے، وہ کسی سکول کو اگر چلا رہا ہے تو وہاں کے متعلق اس سے سوال ہوگا، ٹیچرز ہیں جو اس کے ٹیچر ہیں، وہ کسی پولیس میں کوئی پولیس افسر ہے تو اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس میں ساری سوسائٹی کے جو سیگمنٹ ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ عزیز و اقارب ہوں، وہ اپنی فیملی ہو، وہ ساری آ جائے گی۔ جو آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی تو یہ ایک اس وقت المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ قرآن اور سنت کی طرف کم اور باقی جو چیزیں خاندان کا جو کام تھا اس سے دور ہوتا چلا گیا، خاندان کی جو ذمہ داری تھی اس سے بھی نکلتا چلا گیا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو اسلام نے تو خاندان کو اتنی اہمیت دی ہے، جس طرح شاہ صاحب نے کہا، اولیاء صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے کہ آپ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، معاشرہ جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ معاشرے اور اس معاشرے کی وجود میں کون کون سے کردار ادا کرتے ہیں ادارے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں۔ سری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسے کہ بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور کیسر شیف صاحب نے کہا کہ معاشرے کی تشکیل میں افراد کردار ادا کرتے ہیں، اور افراد کون تیار کرتا ہے؟ بڑے اہم قسم کے ادارے ہوتے ہیں جو افراد تیار کرتے ہیں۔ وہ افراد تیار کرنے کا ایک بڑا ادارہ خاندان ہوتا ہے، گھر، ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ ادارہ بڑے برے طریقے سے ناکام ہوا ہے۔ دوسری جگہ ہوتی ہے مسجد کا ممبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ کے اس پوری نسل کی تربیت کیا کرتے تھے، بدقسمتی سے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکا۔ اور پھر تیسری جگہ اس کا سکول، اس کا مدرسہ، جہاں جا کے اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ بھی شاید اس سوسائٹی کے اندر برے طریقے سے ناکام ہوا کہ ہم ایسی نسل تیار نہیں کر سکے جو معاشرے میں ایک بڑا کردار ادا کرتی۔ اور یہ سب کیا یہ تینوں ادارے بڑے برے طریقے سے ناکام نہیں ہوتے؟ دیکھیں، ایک ادارہ مضبوط ہو جائے نا تو سارے ادارے خود بخود مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ جو خاندان کا ادارہ ہے نا، یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے،
रियासत क्या करती है, आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार फराहम करती है, खानदान उसको रिप्लेस करता है कि रोजगार नहीं है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें खाना देते हैं, जिंदगी गुजारो। आप बेतालीम हैं, कोई चीज, खानदान रिप्लेसमेंट, ठीक, आप इन कन्फ्रंटेशन विद लॉ हैं, आपके 4 लोग आपका नहीं होता, आज खानदान जाके बदला लेके आता है, तुम्हारा हम बदला लेते हैं, तुम्हें मारा उसने जाकर। आप बीमार हैं, अस्पताल पर, खानदान कहता नहीं हम तुम्हारा इलाज कराते हैं। बिल्कुल ठीक। वो तमाम काम जो रियासत करती है एक छोटे लेवल पे खानदान कर रहा, रियासत मर जाए, तबाह हो जाए, इमरान खान की जगह कोई और आ जाए, रियासत अपना काम छोड़ दे, ये काम करता रहता है। अस्पताल बंद हो जाए, माँ टोटके से दवा उसको देती रहती है, जो स्कूल बंद हो जाए, वो बाप अगर थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हो तो उसको पढ़ाता रहता है, बिल्कुल ठीक। वो बेरोजगार हो जाए, वो उसको खाना मिलता रहता है। इतना बड़ा अदारा, और इस अदारे के अंदर हमने ज्यादती क्या की, हमने तमाम तरह अदारे को इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल बरक्स कराया। आप अगर कैमरे पे खड़े हो जाएं और कैमरामैन आपकी जगह आ जाए तो निजाम तबाह हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान की शख्सियत के अंदर फितरत में कुछ चीजें वदीयत कर दी हैं। मैं कितना भी चाहूं बहैसियत मर्द कि एक बच्चे को मोहब्बत के साथ, इसार के साथ पाल सकूं, उसके अंदर अपनी तमाम तर मोहब्बत तो मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत नहीं रखी हुई। अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो मैं अपने मिजाज के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डालूंगा। तमाम तर माशरे जितने भी थे आज तक, हमने उसको ये किया कि नहीं ऐसा करो, तुम भी निकलो घर से बाहर, तुम भी निकलो घर से बाहर। हम करते क्या है, ये जो औलाद है जिसको तुमने पालना है, इसको हम डे केयर सेंटर में दे आते हैं, ठीक है, इसको हम जाके ना फॉस्टर होम में दे आते हैं, फलां जगह दे आते हैं। ये जो बूढ़ा है जिस बेचारा चीखता है, तो ओल्ड एज होम, यू तुम घर में जो बैठोगे 2 घंटे बाहर लगाओ, 2 लाख रुपए महीना और कमाओ, बाप को वहां छोड़ाओ, माँ को वहां छोड़ाओ, वहां तुम 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए बाप को दे देना, वो लुक आफ्टर करके नर्सिंग केयर होगी, फला होगा, ये हर चीज। उससे हुआ क्या है, पर्सनैलिटीज उस अदारे ने जिंदगी का सत्यानाश हो गया। देखिए मैं 2-3 चीज, 2 से छोटी सी बात करता हूँ, वक्त आपके पास मुख्तसर होता है। किसी भी माशरे के अदारे को बनाने के लिए उसका एक तालीमी निज़ाम होता है। डॉक्टर बनाते हैं आप, मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, इंजीनियरिंग बनाते हैं, इंजीनियरिंग। माँ बनानी हो तो आपको, मैं सोच नहीं सकते कि क्या इल्म देना पड़ेगा उसको। मैरिज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, आज पूरे मास्टर डिग्री होती है कि शादी होती क्या है, मसले क्या है, पोस्टनेटल एंटीनेटल केयर, ये जो बच्चा पैदा करने से पहले बाद, मेरा अखलाक कैसा होना, उसके ऊपर पीएचडी होती है। आप सोचें कि आज कहा जाता है कि अगर मियां बीवी दोनों गाली देते रहेंगे तो बच्चा जब बाद में उसका मिजाज ऐसा, यहां तक अब साइंस कह गई है कि बच्चा मादरी जुबान अंदर सीख के आता है, हम सिर्फ दोहराते हैं उसकी जुबान अंदर सीख चुका होता है। फिर उसके बाद आगे आ गया बच्चे की कॉग्निटिव नीड, सोशल नीड, आईक्यू नीड, यहां से उंगली पकड़ के उसको साथ लेके चलना है। उसके हाथ में 2 बूढ़े आ गए हैं, उन बूढ़ों की एजिंग के ऊपर एमए होता है, पीएचडी होती है, उसके हाथ में एक न्यूट्रिशन आ गई है, न्यूट्रिशन के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं कि मैंने इसको खाना कैसे देना है, इसकी खुराक कैसे, ये सारा उसको कोई सिखाता नहीं। हम जिससे आप इनेताद का शिकार तो बहुत बर्बाद कर दिया। कैसा शरीफ साहब, और ये सब बात कर रहे हैं कि डे केयर में छोड़ के आते हैं, ओल्ड एज जो है ओल्ड सेंटर में छोड़ आते हैं, ये सोसाइटी छोड़ के आती है आज भी कैरेक्टर में हमसे ज्यादा है। हम तो डे केयर में कम छोड़ने वाले लोग हैं, हम तो ओल्ड होम में छोड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। देखें, जो बात आपने पहले की है ना, जिम्मेदारियां, ख़ानदान की जिम्मेदारी, मस्जिद और मिंबर और महराब की जिम्मेदारी, इसी तरह जिन इदारों में बंदा काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी, स्कूल की जिम्मेदारी, सोसाइटी की जिम्मेदारी, जब ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई तो एक ऐसी चीज़ वजूद में आई है कि जिसके पास पैगाम तो बहुत बड़ा है और ज़िंदगी गुजारने का तरीका तो सबसे आइडियल है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं रही, वो उसकी तरफ जा नहीं रही। हुआ क्या, जिस तरह औरिया साहब ने बड़ी डिटेल बात की, हुआ ये कि इंसान चूँकि आजमाइश ही के लिए यहाँ आया है, उस पर जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं, वो 1 साल से लेकर 100 साल तक जाता है, उसकी जिम्मेदारियाँ और उसके तकाजे उसके साथ बदलते हैं। वो नौजवान होता है, तकाजे बदल जाते हैं, शादीशुदा होता है, तकाजे बदलते हैं, वो थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर और जिम्मेदारियाँ बहनों भाइयों की और बाकी फैमिली की और सारी चीज़ें वो आती हैं। तो ये जो सोसाइटी है, इसमें ये मैसेज ट्रैवल कर गया जो मगरब में है कि इन जिम्मेदारियों से हम आज़ाद हैं, हम इसलिए पैदा नहीं हुए, हमें इंजॉय करना है, हमें मज़ा करना है, अपनी ज़िंदगी को खुश होकर गुजारना है। जब ये फ़र्क आया, और ये जो फ़र्क जो है ये अबलाग के ज़रिए
ग्लोबल विलेज बन गया, पूरी दुनिया बन गई। तो आज के नौजवान ने भी इसको अपनाया और उसी राह पे वो ग्लैमर की दुनिया में और लश पश में और खुश रहने में और मज़ा करने में, ये अपनी जिम्मेदारियों से बगावत का नतीजा है कि जो सोसाइटी आज हम देखते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह आपने सवाल किया कि वहाँ तो लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ उस तरह नहीं है। हम दो तरफा जो है वो दो गाड़ियों पे सवार हो गए, और दो गाड़ियों का जो सवार है वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। दो राहों के मुसाफिर। बिल्कुल ना, हमने इस्लाम को उस तरह पकड़ा, हम कलमा गो जरूर हैं, हम बुनियादी कुछ चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हमने पूरा जो इस्लामी तालीमात थी, जो हमारी जिम्मेदारियां थी, उनको हमने छोड़ दिया, और ना ही हम वो उस तरफ 100% गए। हम कहते हैं कि हमने मरना है, अल्लाह की तरफ जाना है, कभी कभार नमाज भी पढ़ लेते हैं, कभी कभार बुजुर्गों का ख्याल भी कर लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां इससे ज्यादा हैं, और उन जिम्मेदारियों में इत्मीनान है, सुकून है, ज़हनी आसूदगी है जो अल्लाह ताला ने उसमें रखी हुई है। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, मुख्तसर सा मुझे जवाब चाहिए, मुझे मुतमईन नहीं हुआ वैसे मैंने दोनों बाप के जवाब से। हम कहते हैं डे केयर सेंटर में छोड़ आते हैं वो बच्चे, हम कहते हैं अपने बाप को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं वो बड़ी बुरी सोसाइटी है। दूध में पानी नहीं डालते, अद्वियात जाली नहीं बेचते, हक नहीं मारते किसी का, और जिस तरीके से सोसाइटी हमारी आज जुल्म का शिकार होगी, ऐसा जुल्म भी नहीं करते। ये जवाब दे रहे, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। मैं ये समझता हूँ यकीनन आपका ये सवाल बड़ा अहम है, और इसमें वहाँ अगर ख़ानदान का जो इदारा था वो कमज़ोर हुआ ना, लेकिन उन्होंने अपना स्कूल सिस्टम, अपने तालीम के अदारे वो बहुत बेहतर किए हैं। वहाँ पर आप जाके देखें, मैं नर्सरी प्रेप के और प्राइमरी के बच्चे वहाँ पे देखें, उनका तो बैग ही नहीं होता, वो तो 10 किलो 15 किलो का अपने वजन बैग उठा के लेके जाते। वहाँ तो 5 साल पता क्या करते हैं, वहाँ कुछ नहीं पढ़ाते, वहाँ 5 साल उसूल सिखाते हैं कि सच बोलना है, वो ये सिखाते हैं कि आपने ये छिलका नीचे नहीं फेंकना, आपने किस तरह दूसरे के साथ ताउन करना, ये चीजें सिखाते हैं 5 साल तक, वो सूरे जिंदगी सिखाते हैं। तो ये अच्छा काम उनका। तो हमने क्या किया, हमने खानदान के दायरा भी कमजोर किया, और इतना कमजोर कर दिया। आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, मस्जिद का जो मामला हुआ, हमने स्कूल वहां से निकाल दिया, हमने वहां से तालीम दरसगाह वहां से निकाल दी। हम रोते हैं जनाब मसाजिद और उलमा और आइमा की बातों का, आइमा बेचारे नमाज पढ़ा रहे हैं, हमें दीन सिखा रहे हैं। आज जितना भी दीन हमारे मुआशरे में नजर आ रहा है, ये नहीं, इसी मस्जिद के जो लूला लंगड़ा हमारा निजाम है, ये उसकी बरकत से चल रहा है। अगर वहां दरसगाहें होती, वहां पर ये जामियात वहां पे सोसाइटी की यकीनन बहुत बेहतरीन नजर आती। और खानदान का जो मामला अगर अंदाजा लगाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा क्या है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सबइन फदरिबूहुम अलैहा व अबनाउ अशरिन व फर्रिकू बैनहुम फिल मसाजिद। 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज की तलकीन करो। आप ये याद करें, आपकी वालदा, मेरी वालदा यकीनन एमए पास नहीं थी कभी, और ये मकबूल साहब फरमान के पास एमए मास्टर की डिग्री नहीं थी, वो बेचारी देहात में रहने वाली खवातीन थी, लेकिन उनके पास ईमान था, उनके पास अल्लाह और रसूल का बुनियादी जो इल्म था ना, मार्फत का, वो मौजूद था, जिसके नतीजे में आज आप भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, और ये सब नमाजें पढ़ते हैं कैसर साहब। तो ये जो हमें आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का हमारे पास जो दौलत है, ये उन्हीं वालिदैन की तरबियत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था। और आगे चलिए, रही पाक ने क्या उसवा पेश किया, अभी 5 साल के इमाम हसन 2 खजूरें उठाकर मुंह में डाली दूसरे बच्चों को देकर, आपने दौड़ लगाकर उनकी मुंह में उंगली मुबारक डालकर फरमाया, कख कख इन्ना सदका इन्ना ला तहुल्लु लिमुहम्मद व ला आलि मुहम्मद, बेटे ये सदका है, हमारे ऊपर ये हराम है। तो हलाल और हराम की पहचान 5 साल की उम्र में आका ने बच्चों को सिखाई। हज़रत अली फरमाते हैं, अल्लिमू औलादकुम अद्दिबू औलादकुम व अल्लिमुहुमुल खैर, अपने बच्चों को बचपन में आदाब जिंदगी सिखाओ। लेकिन हम आदाब जिंदगी सिखाने से छोड़ गए। मदनी साहब से नात सुन लें, ब्रेक ले लेंगे, और ये साहब बेताब हैं जवाब देने के लिए। नात के बाद जब ब्रेक पे जाएंगे वापस आके जवाब ले लेंगे। मेरे नबी दी कील काल चाल ढाल रोशनी, मेरे नबी दी कील काल चाल ढाल रोशनी, कमाल सारे आप विच ते हर कमाल रोशनी, कमाल सारे आप विच ते हर कमाल
روشنی حضور دے لباس دا حضور دے وجود دا حضور دے وجود دا ہے تار تار معجزہ وال وال روشنی ہے تار تار معجزہ وال وال روشنی. اور صاحب آپ کی طبیعت کے لیے مصرع آ گیا ہے. ہدایتاں دے نجم نے غلام سارے آپ دے غلام سارے آپ دے کتے خبیب روشنی کتے بلال روشنی کتے خبیب روشنی کتے بلال روشنی جہان جگمگا رہا ہے انہاں دی ضیا دے نال انہاں دی ضیا دے نال نبی دے یار روشنی نبی دی آل روشنی نبی دے یار روشنی نبی دی آل روشنی. آخری شیر ملک صاحب بڑی توجہ رکھیے گا. سجا سدا جو نادی سونتے پڑے درود تے سلام پڑے درود تے سلام سفر کرے ہمیشہ او دے نال نال روشنی میرے نبی دی کیل کال چار